السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الثالث عن عبد الرحمن بن ابی قراد ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ یوما فجعل اصحابہ یتمسحون بوضوئہ۔ یہ مشکات المصابیح کا صفحہ نمبر 424 ہے اور باب الشفقت والرحمت علی الخلق کی تیسری فصل ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابو قراد سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک روز وضو فرمایا تو ان کے اصحاب حضور کے وضو کا پانی اپنے چہرے اور جسم پر ملنے لگے۔ اب وضو ہی واو کے زبر کے ساتھ جس کا معنی ہوتا ہے وضو کا پانی۔ اب یہاں اس پانی سے کون سا پانی مراد ہے؟ وضو کے بعد کا بچا ہوا پانی مراد ہے یا وضو کرنے میں حضور کے جسم اطہر سے جو پانی الگ ہوتا تھا وہ پانی مراد ہے؟ دونوں اقوال ہیں۔ ظاہر یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وضو کرنے کے وقت آپ کے اعضاء سے جو پانی الگ ہو رہا تھا اس پانی کو ہاتھوں میں لے کر کے صحابہ اپنے چہرے اور اپنے سر اور سینے پر ملنے لگے۔ فقال لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما يحملكم على هذا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ کون سی چیز تمہیں اس بات پر آمادہ کرتی ہے، برانگیختہ کرتی ہے، یعنی یہ پانی اپنے سر اور چہرے پر کیوں مل رہے ہیں، اس کا باعث کیا ہے؟ قالوا حب اللہ ورسولہ۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اس کا باعث اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے اس بات سے خوشی ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، یا جسے اللہ و رسول سے محبت کرنا خوش کر دے، او یحبہ اللہ ورسولہ، یا جسے یہ چیز خوش کر دے کہ اس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں۔ فلیصدق حدیثہ، یا فلیصدق حدیثہ، تو چاہیے کہ اس کی بات سچی ہو یا اسے سچ بولنا چاہیے، اذا حدث، جب وہ بات کرے یا جب وہ حدیث بیان کرے تو اس کی حدیث سچی ہو، جب وہ بات کرے تو سچ بولو۔ وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، اور جب اسے امین بنایا جائے تو امانت ادا کر دے، واپس کر دے۔ وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، اور جو شخص اس کا پڑوس اختیار کرے تو اس کے پڑوس کو بہتر بنائے۔ تو تین چیزیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں کہ آدمی ان پر عمل کرے تو وہ اللہ و رسول سے محبت کرنے والا ہوگا یا اللہ اور اس کے رسول اس بندے سے محبت کرنے والے ہوں گے، کہ جب بولے تو سچ بولے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو پوری دیانتداری کے ساتھ اسے واپس لوٹائے، اور جو اس کے پڑوس میں رہتے ہیں ان کے پڑوس کو بہتر بنائے، ان کے حقوق اچھی طرح سے ادا کرے۔ وعن ابن عباس قال، اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لیس المؤمن بالذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ، وہ شخص مومن کامل نہیں ہے جو آسودہ ہو کر کے کھاتا ہے
یا جو شکم سیر ہو کر کے کھاتا ہے اور اس کا پڑوسی اس کے بغل میں بھوکا رہتا ہے۔ تو جو شخص اپنے پڑوسیوں کی خبرگیری نہیں کرتا ہے، ان کے بارے میں دریافت نہیں کرتا ہے، معلومات نہیں رکھتا ہے، وہ بھوکے رہتے ہیں اور خود آسودہ ہو کر کے کھاتا ہے، شکم سیر ہوتا ہے، تو ایسا شخص مومن کامل نہیں ہے۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان، اسے امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، فرمایا قال رجل یا رسول اللہ ان فلانة تذکر من کثرت صلاتها وصیامها وصدقتها غیر انها تؤذی جیرانها بلسانها۔ ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، فلاں عورت، فلانہ سے کنایا ہے عورت کے نام کی طرف، تو ایک صاحب نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، فلاں عورت کی نماز اور اس کے روزے اور اس کے صدقات کی کثرت کا چرچا ہو رہا ہے۔ فلاں عورت جو انتقال کر گئی ہے تو سبھی لوگ اس کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ بہت نماز پڑھتی تھی، بہت روزے رکھتی تھی اور خوب خیرات کرتی تھی، تو اس کی نماز، اس کے روزے اور اس کے صدقات کی کثرت کا چرچا ہو رہا ہے۔ غیر انہا تودی جیرانہا بلسانہا، مگر یہ کہ وہ خاتون اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتی تھی، ایذا دیتی تھی۔ قالا ہی فی النار، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ یعنی زبان سے ایذا دیتی تھی، اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ جہنمی ہے، یعنی اس کے نیک اعمال، وہ نمازیں، روزے اور صدقات، یہ زبان سے ایذا دینے کی وجہ سے جو عذاب آ رہا تھا اس کے لیے مانے نہیں ہوئے، وہ جہنمی ہے۔ قال یا رسول اللہ، اس شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، فإن فلانة تذکر قلۃ صیامها وصدقتها وصلاتها وإنها تصدق بالأثوار من العقد۔ اس شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، وہ فلاں عورت، دوسری عورت کے بارے میں نام لے کے کہا کہ فلاں عورت کے روزے اور اس کے صدقات اور اس کی نمازوں کی کمی کا چرچا ہے، یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کم روزے رکھتی تھی، صدقات خیرات بھی کم ہی کرتی تھی، نمازیں بھی فرائض کے علاوہ کم ہی پڑھتی تھی۔ تصدق بالاعتبار من العقیق، وہ پنیر کا بڑا ٹکڑا ہی خیرات کرتی تھی، یعنی بہت زیادہ صدقہ خیرات نہیں کرتی تھی، بس پنیر کا بڑا ٹکڑا ہی خیرات کرتی تھی۔ ولا توذی بلسانہا جیرانہا، اور وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو ایذا نہیں دیتی تھی، تکلیف نہیں پہنچاتی تھی۔ یہ قلت و صیامہا میں ضمے کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ تذکروں کا نائب فاعل ہوگا، اور قلتا بھی پڑھ سکتے ہیں تو یہ منصوب بے نظیر الخافض ہوگا، یعنی من گویا حذف کر دیا گیا ہے، اس کی وجہ سے اسے نصب دے دیا گیا۔ قال ہی فی الجنہ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دوسری خاتون کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ وہ جنتی ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ زبان سے کسی کو ایذا دینا، کسی کو ستانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کی وجہ سے آدمی جہنم میں جا سکتا ہے۔ اور کسی کو تکلیف نہ دینا، کسی کو پریشان نہ کرنا، یہ کار خیر ہے، یہ اجر کا نیک کام ہے، اس کی وجہ سے جو دوسرے نیک کام کریں گے اس کا اجر و ثواب اسے پورا ملے گا، اور ان اعمال صالحہ کی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ رواہ احمد والبیہقی فی شعب الایمان، اسے امام احمد نے روایت کیا اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا۔ وعنہ قال، اور انہی سے مروی ہے، فرمایا، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقف علی ناس جلوس، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے ہوئے چند لوگوں کے پاس ٹھہر گئے، فقال الا اخبرکم بخیرکم من شرکم، اور ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے خیر اور شر کی خبر نہ دے دوں؟
یا کیا میں تم میں اچھے لوگوں کو ان کے تم میں برے لوگوں سے ممتاز کر کے بتا نہ دوں؟ یعنی گویا میں یہ نہ بتا دوں کہ تم میں کون لوگ اچھے ہیں اور تم میں کون لوگ برے ہیں؟ قال، راوی کہتے ہیں فسکتوا، جو لوگ بیٹھے تھے وہ سب خاموش رہے. فقال ذلك 3 مرات، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 بار یہ ارشاد فرمایا. تو 3 بار ہو گیا. فقال رجل بلا یا رسول اللہ، ایک شخص نے عرض کیا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول، اخبرنا بخیرنا من شرنا، آپ ہم میں اچھے کو ہم میں سے برے سے ممتاز کر کے بتا دیں، یعنی الگ الگ کر کے بتا دیں کہ ہم میں اچھے کون ہیں اور ہم میں برے کون ہیں. فقال خیرکم من یرجا خیرہ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں بہتر وہ ہیں جن کے جن سے بھلائی کی امید ہو، وَيُؤْمَنُ شَرُّهُ، اور جن کے شر کا کوئی خطرہ نہ ہو، اس کا اندیشہ نہ ہو. تو تم میں بہتر وہ ہیں جس سے بھلائی کی امید ہو اور اس کے شر کا اندیشہ نہ ہو، خطرہ نہ ہو، گویا اس سے امن ہو. وَشَرُّكُمْ مَنْ لَا يُرْجَى خَيْرُهُ، اور تم میں برا وہ ہے جس سے خیر کی امید نہ ہو، وَلَا يُؤْمَنُ شَرُّهُ، اور جس کے شر سے امن نہ ہو، یعنی اس کے شر کا ہمیشہ اندیشہ ہو، خطرہ ہو. تو معلوم ہوا کہ جس کے شر سے لوگوں کو امن نہ ہو اور جس سے خیر کی امید نہ ہو وہ شخص برا ہے، اور جس سے بھلائی کی امید ہو اور اس کے شر سے لوگوں کو امن ہو، لوگوں کو خوف نہ ہو، خطرہ نہ ہو، تو وہ اچھا ہے. رواہ الترمذی والبیہقی فی شعب الایمان، اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا. وقال الترمذی ھذا حدیث حسن صحیح، اور امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے. وعن ابن مسعود قال، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالی نے تمہارے درمیان تمہارے اخلاق یعنی تمہارے اعمال اور تمہارے احوال کو تقسیم فرما دیا ہے جس طرح سے اللہ نے تمہارے درمیان تمہاری روزیاں اور تمہارے اموال تقسیم فرما دیے ہیں. ان اللہ تعالی یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب، بے شک اللہ تبارک و تعالی دنیا اسے بھی دیتا ہے جسے چاہتا ہے، جس سے محبت فرماتا ہے، ومن لا یحب، اور دنیا اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت نہیں فرماتا. ولا یعطی الدین الا من احبا، اور دین نہیں عطا فرماتا مگر اسی کو جس سے اللہ محبت فرماتا ہے. وہ جسے اللہ تعالیٰ نے دین کی دولت عطا فرمائی ہے تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے. فمن اعطاہ اللہ الدین فقد احبہ، تو جسے اللہ تعالیٰ نے دین عطا فرمایا تو یقیناً اللہ نے اسے محبوب رکھا. والذی نفسی بیدہ لا یسلم عبد حتی یسلم قلبہ ولسانہ، اور قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل مسلمان نہ ہو جائے اور اس کی زبان مسلمان نہ ہو جائے. یعنی جب دل مسلمان ہو جائے گا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو وہ خدا تسلیم نہیں کرے گا، وہ دل سے صرف ایک اللہ کو مانے گا اور اس کے احکام پر عمل کرنے کا وہ عزم کرے گا اور وہ زبان سے اس بات کا اقرار کرے گا، جبھی وہ بندہ مسلمان ہوگا. تو کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل مسلمان نہ ہو جائے اور اس کی زبان مسلمان نہ ہو جائے. ولا یؤمن حتی یأمن جارہ بوائقہ، اور کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا پڑوسی اس کے شر سے مامون و محفوظ نہ ہو جائے. یعنی مومن کامل اسی وقت ہوگا جب آدمی کا پڑوسی آدمی کے شر سے محفوظ و مامون ہوگا. وعن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن مألف ولا خیر فی من لا یعلف ولا یولف، مومن محبت کیے جانے کی چیز ہے، یعنی مومن ایسا ہے جس سے محبت کی جانی چاہیے، ولا خیر فی من لا یعلف، اور اس شخص کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں ہے جو دوسروں سے محبت نہیں کرتا، ولا یولف، اور اس سے دوسرے محبت نہیں کرتے۔ تو جو شخص دوسروں سے محبت نہیں کرتا اور دوسرے اس سے محبت نہیں کرتے، ایسے شخص کے اندر کوئی خیر نہیں ہے۔ رواہما احمد والبیہقی فی شعب الایمان، ان دونوں کی روایت امام احمد نے کی ہے اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کی ہے۔ وعن انس قال، اور حضرت انس سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قضى لأحد من امتی حاجتا یرید ان یسرہ بہا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری امت میں سے کسی کی کوئی ضرورت پوری کر دی اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ اس کی ضرورت پوری کرنے کے ذریعہ اسے خوش کر دے، یعنی اسے امتی کو خوش کر دے، اسے خوش کرنے کے لیے اس نے اس کی حاجت پوری کر دی، فقد سرنی، تو یقیناً اس نے مجھے خوش کر دیا، یعنی میرے امتی کو خوش کرنے کے لیے اس نے اس کی حاجت پوری کی تو اس نے مجھے خوش کر دیا۔ ومن سرنی فقد سر اللہ، اور جس نے مجھے خوش کر دیا تو اس نے اللہ کو راضی کر لیا، اللہ کو خوش کر دیا۔ ومن سر اللہ ادخلہ اللہ الجنت، اور جس نے اللہ کو راضی کر دیا، جس نے اللہ کو خوش کر دیا تو اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی مسلمان کو خوش کرنا، اس کی کوئی معمولی ضرورت بھی پوری کر دینا، یہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ وعنہ، اور انہی سے مروی ہے، یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اغاث ملہوفا کتب اللہ 73 مغفرۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی مظلوم کی مدد کی، جس نے کسی مظلوم کی فریاد رسی کی، من اغاثا ملہوفا، جس نے کسی مظلوم کی فریاد رسی کی، کسی مظلوم کی مدد کی، کتب اللہ 73 مغفرۃ، تو اللہ تعالی اس کے لیے 73 مغفرت لکھ دیتا ہے۔ واحدۃ فیہا صلاح امرہ کلہ، ان میں سے ایک مغفرت اس کے تمام امور کی صلاح و فلاح کے لیے کافی ہے، یعنی ایک مغفرت کے ذریعہ اس کے تمام امور ٹھیک ہو جاتے ہیں، درست ہو جاتے ہیں۔ وَ72 لہ درجات یوم القیامہ، اور جو 72 مغفرتیں ہیں وہ اس کے لیے روز قیامت درجات ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان 72 مغفرتوں کے ذریعہ اس کے درجات کو روز قیامت بلند فرمائے گا، اور ایک مغفرت کے ذریعہ اس کے تمام امور دنیا میں ٹھیک فرما دے گا۔ وعنہ، اور انہی سے مروی ہے اور حضرت عبداللہ سے مروی ہے، قال، ان دونوں حضرات نے بیان فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخلق عیاد اللہ، ان دونوں حضرات نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مخلوق یہ اللہ کی عیال ہے۔ عیال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو کسی کے ماتحت ہو، جس کا نفقہ اس آدمی کے ذمہ ہو، تو جن لوگوں کا نفقہ آدمی کے ذمہ ہوتا ہے وہ لوگ اس آدمی کے عیال ہوتے ہیں۔ تو چونکہ خلق خدا کا نفقہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اسی لیے یعنی خلق خدا کا نفقہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اسی لیے تمام مخلوق کو اللہ کی عیال کہا گیا۔ تو الخلق عیال اللہ، خلق اللہ کی عیال ہے۔ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَى عِيَالِهِ، تو مخلوق میں اللہ کی بارگاہ میں زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو اللہ کی عیال کے پر احسان کرے۔ تو اللہ کی عیال کے ساتھ جو احسان کرے گا، اچھا سلوک کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مخلوق میں زیادہ محبوب اور پیارا ہوگا۔
روى البیہقی الاحادیث الثلاثہ فی شعب الایمان، امام بیہقی نے یہ تینوں حدیثیں شعب الایمان میں روایت کی۔ وعن عقبۃ بن عامر قال، اور عقبہ ابن عامر سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول خصمین یوم القیامہ جاران، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلے دو فریق جو روز قیامت حاضر ہوں گے وہ دو پڑوسی ہوں گے، یعنی روز قیامت پہلے جن دو لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا وہ دو پڑوسی ہوں گے، پڑوسیوں کا اختلاف حل کیا جائے گا۔ اب یہاں ایک شبہہ یہ ہو سکتا ہے کہ دیگر احادیث میں تو یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ بندے سے جو حساب لیا جائے گا یہ اس کی نماز کا حساب ہوگا، یا یہ بھی ہے کہ لوگوں کے درمیان سب سے پہلے جو فیصلہ ہوگا وہ خون کا فیصلہ ہوگا۔ تو اس طرح کی احادیث ہیں، اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے دو پڑوسیوں کے معاملے کا فیصلہ ہوگا۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ جو یہ کہا گیا کہ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، تو اس کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات میں جس چیز کا سب سے پہلے حساب ہوگا وہ نماز ہے۔ اور اس حدیث میں جو کہا گیا کہ دو پڑوسیوں کا مسئلہ سب سے پہلے آئے گا، تو مراد یہ ہے کہ لوگوں کے آپسی جو معاملات ہیں ان میں جو سب سے پہلے فیصلہ ہوگا وہ دو پڑوسیوں کا ہوگا، کیونکہ پڑوسی ہونے کی وجہ سے دونوں کے معاملات ایک کثرت سے واقع ہوتے ہیں، اس لیے اس کا پہلے فیصلہ ہوگا۔ ظاہر ہے کہ جس کے ساتھ جتنا زیادہ رہنا ہوگا اس کے ساتھ معاملات بھی اسی قدر زیادہ ہوں گے، اسی لیے پڑوسیوں کے بارے میں کافی تاکید کی گئی ہے کہ ان کے حقوق اچھی طرح سے ادا کریں۔ رواہ احمد، اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ وعن ابی ہریرہ ان رجلا شکا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قسوۃ قلبہ، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے دل کی سختی کی شکایت کی اور یہ کہا کہ میرا دل سخت ہو گیا ہے، تو کوئی نسخہ بتائیں جس کی وجہ سے میرا دل نرم ہو جائے۔ قال، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امسح رأس الیتیم واطعم المسکین، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو اور مسکین کو کھانا کھلاؤ تو تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا اور مسکینوں کو کھانا کھلانے سے دل نرم ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی دل کو نرم کر دیتا ہے۔ رواہ احمد، اسے امام احمد نے روایت کیا۔ وعن سراقۃ بن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور سراقہ ابن مالک سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ادلکم علی افضل الصدقہ، کیا میں تمہیں افضل صدقے کے بارے میں نہ بتا دوں؟ ابنتک مردودۃ الیک لیس لها کاسب غیرک، تمہاری وہ بیٹی جسے تمہاری بیٹی ہے، یعنی افضل صدقہ وہ ہے کہ تم اپنی بیٹی پر خرچ کرو، یعنی تمہاری بیٹی پر جو صدقہ ہوگا جو تم اسے دو گے وہ افضل صدقہ ہے۔ تمہاری بیٹی ہے اس حال میں کہ اسے تمہاری طرف لوٹا دیا گیا ہے، یعنی اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دیا ہے اور وہ بیٹی تمہارے پاس آ گئی ہے، لیس لہا کاسب غیرک، اور تیرے علاوہ اس کے لیے کوئی کمانے والا نہیں ہے، کوئی اس کے نفقے کا انتظام کرنے والا نہیں ہے، اس صورت میں جو کچھ تم اس پر خرچ کرو گے وہ افضل صدقہ ہوگا۔ رواہ ابن ماجہ، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ یہ باب یعنی باب الشفقۃ والرحمۃ علی الخلق یہ ختم ہوا۔ اب اس کے بعد باب الحب فی اللہ و من اللہ آپ پڑھیں گے۔ باب الحب فی اللہ و من اللہ، یہ باب ہے اللہ سے سچی محبت کرنے اور اللہ کی رضا کے لیے دوسروں سے محبت کرنے کے بیان میں، یعنی اس باب کے اندر مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسی احادیث نقل فرمائیں گے جس میں یہ معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرنے کا اجر و ثواب کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دوسروں سے محبت کرنے کا اجر و ثواب کیا ہے۔ الفصل الاول،
پہلی فصل۔ عن عائشہ قالت، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الارواح جنود مجندہ فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روحیں یکجا مخلوط لشکر ہیں۔ جنود، جند کی جمع جس کا معنی لشکر، اور مجندہ یہ مجتمعہ کے معنی میں ہے، یعنی روحیں یہ عالم ارواح میں مخلوط لشکر ہیں۔ فما تعارف منہا، تو ان میں سے جن کے درمیان تعارف ہوا، ائتلفا، تو دنیا میں ان سے محبت ہوئی، وما تناکر منہا، اور جن سے تعلق نہیں ہوا عالم ارواح میں، اختلفا، تو دنیا میں ان سے اختلاف رہا، وہ الگ الگ رہیں۔ تو معلوم ہوا کہ عالم ارواح میں جن روحوں میں اتصال ہوا، جن روحوں میں آپس میں تعارف ہوا، دنیا میں بھی ان کے درمیان الفت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، اور عالم ارواح میں جن روحوں کے درمیان تعارف نہیں ہوا، جو روحیں ایک دوسرے سے نہیں ملی، تو دنیا میں بھی ان کے اندر اتفاق اتحاد نہیں ہوتا، وہ دور دور رہتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کیسے معلوم ہوتا ہے کہ عالم ارواح میں کس روح سے تعارف ہوا تھا، کس روح سے تعارف نہیں ہوا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آدمی کو یہ اپنے طور پر بالکل معلوم نہیں ہو سکتا کہ کس سے وہاں تعارف ہوا تھا، کس سے تعارف نہیں ہوا تھا۔ آدمی یہ سب بھول چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے دل میں یہ ڈال دیتا ہے کہ اس روح سے تعارف ہوا تھا، تو دنیا میں اس سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، اس کی محبت اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے۔ فما تعارف منہا، تو ان روحوں میں سے جن کے آپس میں تعارف ہوا، ائتلفا، تو وہ روح دنیا میں اس روح نے دنیا میں اس سے محبت کیا، وما تناکر منہا، اور ان روحوں میں سے جن میں آپس میں تعارف نہیں ہوا، اختلفا، تو وہ روح دوسرے روح سے الگ رہی، مختلف رہی۔ رواہ البخاری ورواہ مسلم عن ابی ہریرہ، اسے امام بخاری نے روایت کیا اور امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا۔ وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبرائیل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبریل امین کو بلاتا ہے، فقال انی احب فلانا فاحبہ، اور ارشاد فرماتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں تو تو اس سے محبت کر۔ قال فیحبہ جبرائیل، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو جبریل اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ ثم ینادی فی السماء، پھر وہ آسمان میں اعلان کرتے ہیں، ندا کرتے ہیں اور کہتے ہیں ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے تو تم سب اس سے محبت کرو۔ فیحبہ اہل السماء، تو آسمان والے سب اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ ثم یوضع لہ القبول فی الارض، پھر اس بندے کے لیے دنیا والوں کے دلوں میں قبولیت رکھی جاتی ہے، یعنی وہ دنیا والوں کے دلوں میں وہ مقبول ہو جاتا ہے اور ان کا محبوب ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا، اور جب اللہ کسی بندے کو ناپسند فرماتا ہے، کسی بندے سے دشمنی فرماتا ہے، دعا جبرائیل، جبریل کو بلاتا ہے، ارشاد فرماتا ہے انی ابغض فلانا، میں فلاں کو مبغوض رکھتا ہوں، فابغضہ، تو تو اسے مبغوض رکھ۔ قال فیبغضہ جبرائیل، تو اس بندے سے جبریل ناراض ہوتے ہیں، اسے مبغوض رکھتے ہیں۔ ثم ینادی فی اہل السماء، پھر وہ آسمان والوں میں ندا کرتے ہیں ان اللہ یبغض فلانا فابغضوہ، بے شک اللہ فلاں بندے کو مبغوض رکھتا ہے، فلاں بندے سے دشمنی رکھتا ہے، تو تم سب اس بندے سے دشمنی رکھو، اسے مبغوض رکھو۔ قال
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَيُبْغِضُونَهُ تو اہل سما اسے مبغوض رکھتے ہیں. ثم یوضع له البغضاء فی الارض پھر اس کے لیے اہل زمین کے دلوں میں ناپسندیدگی رکھ دی جاتی ہے اور اہل زمین اس سے نفرت کرتے ہیں، اس سے عداوت رکھتے ہیں اور اس سے دور رہتے ہیں. رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے. اس حدیث پاک سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، بندوں کو راضی کرنے کے چکر میں نہ پڑے. اس لیے کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لے گا تو اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جائے گا، اور جب اللہ کا محبوب ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل امین سے حکم دے گا تو جبریل امین کا محبوب ہو جائے گا. پھر وہ آسمان میں اعلان فرمائیں گے تو آسمان والوں کا محبوب ہو جائے گا، اور دنیا والوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت رکھ دی جائے گی. لوگ کھچے کھچے اس کے پاس چلے آئیں گے اور خود بخود اس سے محبت کرنے لگیں گے. یہی حال کیا ہے؟ دشمنی کا بھی ہے. اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا تو آپ لاکھ کوشش کرتے رہیں اہل دنیا کو منانے کی، انہیں راضی رکھنے کی، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب اللہ ناراض ہو جائے گا تو اہل دنیا کے دلوں میں بھی آپ کی عداوت، آپ کی دشمنی رکھ دی جائے گی، پھر کوئی آپ سے دوستی کرنے والا نہیں ہوگا. اس لیے جہاں تک ہو سکے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ راضی کیسے ہوگا؟ ظاہر ہے خلق خدا کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے، اللہ کی رضا کے لیے خلق خدا سے محبت کرنے سے. جیسا کہ آپ اس سے پہلے باب میں پڑھ چکے ہیں کہ خلق خدا یہ اللہ تعالیٰ کی عیال ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ محبوب وہی ہوگا جو اس کی عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، ان پر احسان کرے گا. وعنہ قال، اور انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقول یوم القیامہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت روز قیامت ارشاد فرمائے گا این المتحابون بجلالی، کہاں ہیں میری جلال کی وجہ سے آپس میں محبت کرنے والے لوگ، یعنی جو میری عظمت اور میرے جلال کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، میری رضا کے لیے ایک دوسرے کو چاہتے تھے، وہ لوگ کہاں ہیں؟ الیوم اذلہم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی، آج میں انہیں اپنے سائے میں سایہ فراہم کروں گا، انہیں سایہ عطا کروں گا جس دن کی میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں. یعنی آج ایسا دن ہے کہ میرے سائے کے علاوہ اور کہیں سایہ نہیں ہے، ایسے موقع پر میں انہیں اپنے سائے میں سایہ عطا کروں گا، جگہ عطا کروں گا. رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے. تو اس سے سمجھ میں آیا جو اللہ کی رضا کے لیے دوسرے مومن سے محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے روز قیامت اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. وعنہ، اور انہی سے مروی ہے عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان رجلا زار اخا له فی قریۃ اخری، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنے بھائی یا اپنے دوست سے ملاقات کی دوسری آبادی میں. زارا اخن لہو، اخ کا معنی بھائی بھی ہوتا ہے اور اخ کا معنی دوست بھی ہوتا ہے. یا مراد کیا؟ دینی بھائی. ایک شخص نے اپنے دینی بھائی سے ملاقات کی دوسری آبادی میں، دوسری بستی میں، دوسرے گاؤں گیا ملاقات کرنے کے لیے. فَأَرْصَدَ اللَّهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا، تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے لیے اس کے راستے پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیا. قال، اس فرشتے نے اس بندے سے کہا جو اپنے دینی بھائی سے ملاقات کے لیے اس کے گاؤں جا رہا تھا، کہا این ترید، کہاں کا ارادہ ہے، یعنی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ قال، اس شخص نے کہا ارید اخا لی فی ہذہ القریہ، اس آبادی میں، اس گاؤں میں اپنے دینی بھائی سے ملنے کا ارادہ رکھتا ہوں. قال هل لک علیہ من نعمت تربها، کیا تمہارا اس پر کوئی احسان ہے
کیا تمہاری اس پر کوئی نعمت ہے تربھا جسے تم اور بڑھانا چاہتے ہو اور کامل کرنا چاہتے ہو، اور ایک تربھا کا معنی ہے جس کے تم مالک بننا چاہتے ہو، جسے تم اس سے وصول کرنا چاہتے ہو، یعنی کیا تم نے اسے قرض دیا ہے کہ جا کر کے اس سے وصول کرنا چاہتے ہو، یا کوئی احسان کیا ہے اس کا بدلہ لینا چاہتے ہو، یا یہ ہے کہ تم نے اسے اس کا کچھ تعاون کیا ہے، آج مزید تعاون کے لیے اس کے پاس جانا چاہتے ہو، یا تم نے اس کا کوئی احسان کیا ہے مزید احسان کے لیے جانا چاہتے ہو، یعنی اس احسان کو مزید بڑھانا چاہتے ہو یا اس احسان کا بدلہ وصول کرنا چاہتے ہو۔ قال لا، اس بندے نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، غیر انی احببتہ فی اللہ، مگر یہ کہ میں نے اس سے محبت کی ہے اللہ کی رضا کے لیے، یعنی اس سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی اور ناطہ نہیں ہے، میں نے اس پر کوئی احسان نہیں کیا ہے، نہ اس نے مجھ پر کوئی احسان کیا ہے، بس بات صرف اتنی سی ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے مجھ سے محبت کرتا ہوں، اس لیے میں اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ قال فإنی رسول اللہ الیک بأن اللہ قد احبک کما احببتہ فیہ، اس فرشتے نے کہا کہ بے شک میں تیری جانب اللہ کا فرستادہ ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا ہوں کہ اللہ نے تجھے اپنا محبوب بنا لیا ہے، بأن اللہ قد احبک، کہ اللہ نے تجھے محبوب بنا لیا ہے، کما احببتہ فیہ، جس طرح سے تو نے اس اپنے بھائی کو اللہ کی رضا کے لیے محبوب بنا لیا ہے۔ اور کاف تعلیل کے لیے بھی ہو سکتا ہے، تو معنی ہوگا اس یعنی اللہ نے تجھے اپنا محبوب بنا لیا ہے اس لیے کہ تو نے اپنے مومن بھائی کو اللہ کی رضا کے لیے محبوب بنایا۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ وعن ابن مسعود قال، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے، فرمایا جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ کیف تقول فی رجل احب قوما ولم یلحق بہم، اے اللہ کے رسول آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں اس مرد کے بارے میں جس نے کسی قوم سے محبت کی لیکن ان سے ملاقات نہیں کر سکا، ان سے نہیں ملا۔ یعنی آدمی ایک قوم سے تو محبت کرتا ہے، انہیں تو چاہتا ہے، لیکن ان سے ملاقات نہیں کر سکا، ان تک نہیں پہنچا وہ۔ فقال المرء مع من احبا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اس شخص کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی ہے، یعنی اگر دنیا میں وہ نیک لوگوں سے محبت کرتا تھا تو آخرت میں وہ نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا، دنیا میں جس قوم سے اسے محبت تھی آخرت میں وہ اسی قوم کے ساتھ ہوگا، اگرچہ دنیا میں اس قوم سے ملاقات نہ ہوئی ہو، اس قوم یا اس شخص سے ملاقات اس کی نہ ہو سکی ہو، اس لیے کہ محبت کے لیے ملاقات ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے چرچے اس کی تعریفیں سن کر کے بھی آدمی محبت کرنے لگتا ہے۔ جیسے ہم سب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، انہیں چاہتے ہیں، لیکن ان سے ملاقات نہیں کر سکے، ان کی زیارت بھی نہیں ہو سکی، لیکن ان کے فضائل و کمالات سن کر کے ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں۔ فقال، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احبا، مرد اسی کے ساتھ ہوگا، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ۔ وعن انس ان رجلا قال یا رسول اللہ متی الساعہ، اور حضرت انس سے مروی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی، قیامت کب قائم ہوگی؟ قال ویلک وما اعددت لها، تیرے لیے بربادی ہو، یہ اہل عرب محاورے کے طور پر یا تقیہ کلام کے طور پر استعمال فرماتے تھے، اس کا حقیقی معنی یعنی ہلاکت کی دعا کرنا یہ مراد نہیں ہوتا تھا۔ فرمایا ویلک وما اعددت لها، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے، یعنی قیامت کے لیے تو نے کیا تیاری کی ہے کہ اس کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ قال ما اعددت لها، اس نے عرض کیا کہ میں نے قیامت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی ہے، الا انی احب اللہ ورسولہ، مگر یہ کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، یعنی اللہ اور رسول کی محبت کے علاوہ میرے پاس قیامت کی اور کوئی تیاری نہیں ہے۔ قال،
انت مع من احببتا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو ان کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہے۔ قال انس، حضرت انس نے فرمایا فما رأیت المسلمین فرحوا بشیء بعد الاسلام فرحهم بها، فرماتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں کو نہیں دیکھا کہ وہ اسلام کے بعد کسی شے سے اتنے زیادہ خوش ہوئے ہوں جتنا وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس کلمے سے خوش ہوئے کہ انتا مع من احببتا، تم اس کے ساتھ رہو گے جن سے تم نے محبت کی ہے۔ تو اسلام کی دولت جو انہیں ملی یہ ان کے لیے بڑی خوشی کی بات تھی، لیکن یہ کلمہ سن کر کے انہیں اسی طرح خوشی ہوئی جس طرح اسلام کی دولت ملنے سے خوشی ہوئی تھی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اسلام ہی کا صدقہ ہے کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا موقع ملے گا۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ۔ وعن ابی موسیٰ قال، اور حضرت ابو موسیٰ سے مروی ہے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافخ الکیر، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صالح ہمنشی اور برے ہمنشی کی مثال مشک اٹھانے والے اور بھٹی پھونکنے والے کی طرح سے ہے۔ یعنی جو صالح ہمنشی ہے وہ مشک اٹھانے والے کی طرح سے ہے، مشک بیچنے والے کی طرح سے ہے، اور جو برا ہمنشی ہے وہ بھٹی پھونکنے والے کی طرح سے ہے۔ اب کیسے؟ تو اس کی توضیح فرماتے ہیں فحامل المسک اما ان یحذیک، تو جو مشک بیچنے والا ہے، مشک لے کر چلنے والا ہے، یا تو وہ تجھے کچھ عطا کرے گا، اما ان یحذیک، یا تو تجھے وہ مشک میں سے کچھ عطا کر دے گا، وَإِمَّا أَن تَبْتَاعَ مِنْهُ، یا تم اس سے کچھ مشک خرید لو گے، وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبًا، اور اگر یہ دونوں نہ ہوا، یعنی نہ تو اس نے تمہیں مشک خود سے دیا اور نہ تم نے خریدا ہی، تو کم از کم اتنا تو ہوگا کہ تم اس سے عمدہ خوشبو پاؤ گے۔ وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبًا، اور یا تو تم اس سے عمدہ خوشبو پاؤ گے۔ اور بھٹی پھونکنے والے کا حال کیا ہے؟ اما ان یحرق ثیابک، یا تو وہ تیرے کپڑے جلا دے گا، واما ان تجد منہ ریحا خبیثا، اور یا تو تم اس سے خراب بو پاؤ گے، یعنی بدبو تم پاؤ گے اس سے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ تو جس طرح سے یہ مشک بیچنے والا تین حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو وہ خود ہی تمہیں فائدہ پہنچائے گا، یا تم اس سے خرید کر کے خوشبو حاصل کرو گے، یا یہ ہے کہ اس کی خوشبو کم از کم آتی رہے گی۔ اسی طرح سے صالح ہمنشی ہے، یا تو خود تمہیں وہ نیک باتیں بتائے گا، یا تم اس سے نیک باتیں دریافت کر لو گے، یا دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا، تو اس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے تم دیکھ کر کے نیک بات تو جان سکو گے، یعنی نہ پوچھو گے نہ اس نے خود بتایا، لیکن جو وہ کر رہا ہوگا اسے دیکھ کر کے تمہیں نیک باتوں کا علم تو ہو ہی جائے گا۔ اور برا ہمنشی جو ہوگا تو اس کا حال بھٹی پھونکنے والے کی طرح سے ہے کہ اس کے پاس تم بیٹھو گے تو اپنی بھٹی پھونکے گا، تو یا تو تمہارے کپڑے جلا دے گا، چنگاری نکلے گی، کپڑے پہ گرے گی، کپڑا جل جائے گا، یا اگر کپڑا نہیں جلایا تو جو دھوئیں کی جو بو ہوتی ہے وہ تمہیں تو محسوس ہوگی ہی، تمہیں نقصان تو پہنچے گا ہی۔ یہی حال برے ہمنشی کا ہے، یا تو تمہیں وہ بڑے ضرر سے دوچار کر دے گا، تمہیں کافی نقصان پہنچائے گا، یا کم از کم اس کی وجہ سے تم بدنام ضرور ہوگے، یعنی کوئی نہ کوئی نقصان تو تمہیں پہنچے گا ہی۔ تو یہ اچھے ہمنشی اور برے ہمنشی کی یہ مثال ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آدمی کو ہمیشہ نیک اور صالح دوست بنانا چاہیے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، کہ نیک آدمی کی صحبت تمہیں بھی نیک اور صالح بنا دیتی ہے۔ اس طرح سے یہ باب الحب فی اللہ و من اللہ کی پہلی فصل ختم ہوئی، اور آج کا آپ کا سبق بھی پورا ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔